سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کلو من علیہا فان، ایوری مین اینڈ میٹر، جو کچھ تخلیق ہوا وہ پیرشبل ہے، نہیں رہے گا ایک دن. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہ جانے والا سارے اکرام کا مالک اور سارے جلال کا اختیار رکھنے والا رب العزت ہے. اور ہمارے لیے حکم ہے، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب کوئی مصیبت آئے، اور موت سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے، برحق ہے، تو کہو کہ ہم یہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. میری صدقے دل سے اپنی جانب سے، ٹریجری بینچز کی جانب سے، پرائم منسٹر کی جانب سے اور اس ہاؤس کی جانب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منیر اور اکزئی صاحب کی لغزشیں درگزر فرمائیں اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور ان کے کولیگز کو صبر جمیل عطا فرمائے. میرا ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کافی لمبا تھا. 3 میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یادیں ابھی بات کی جا رہی تھی کہ بہت اچھی یادیں وہ چھوڑ کے گئے. ایک وہ وقت تھا جب جو امریکہ کی فورن سیکرٹری تھی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دارالخلافہ صرف 50 کلومیٹر دور رہ گیا. اس وقت ہم نے، اس پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا، اس ہاؤس میں ایک فیصلہ کیا، ملک کے تمام اداروں کو پوری رات یہاں کھڑے کر کے ہاؤس کو کمیٹی ڈکلیئر کر کے ہم نے ان سے بریفنگ لی. اس دوران میں نے جو ان سے گفتگو کی، میرے پاس یہی پورٹ فولیو تھا ان ایڈیشن ٹو لا اینڈ جسٹس. تو میں 2 باتوں پہ بہت خوشگوار حیرانی کا مجھے مظاہرہ کرنا پڑا اور میں نے ہر جگہ کیا، اس کا اظہار کیا. ایک یہ تھی کہ پاکستان کے اوپر ان کا ایمان اور پاکستان کے استحکام کے اوپر ان کا ایمان غیر متزلزل یقین اور غیر متزلزل ایقان والا تھا. دوسرا، یہاں بہت اچھی بات کی ابھی خواجہ صاحب نے کہ ٹریڈیشنز سے پارلیمنٹ چلتی ہیں. اس کو ہم دیکھیں گے کمیٹی میں. میں 2 اس میں سے لیڈز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہاؤس کے سامنے. پہلا یہ ہے کہ دنیا کی ساری پارلیمنٹس کی سب سے بڑی ٹریڈیشن ہے لابنگ، اور لابنگ کے دوران انتہائی مشکل وقت تھا کہ فاٹا کا کوئی آدمی کھڑا ہو کے اس وقت کے حالات میں وہاں جن کا قبضہ تھا ان کے خلاف وہ بات کرے اور ووٹ کرے. منیر نے ایسا کیا. ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی طرف سے. اور تیسری بات، اس وقت اس ہاؤس کو یہ بہت ضروری ہے، اس پہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حدیث شریف ہے. ایک طویل حدیث شریف کا ایک نقطہ اس سے متعلقہ ہے، وہ انا لجسدک علیک حقا، your body has the right upon you, we have to give this right to the body. جن گھروں میں یہ وبا پہنچی، بڑی بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ آپ کا گھر اس میں شامل تھا. بہت میں اس بات پہ خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ اس وبا میں سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، مامون رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو پارلیمان اس وقت جس ٹریڈیشن کے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں، اس طریقے سے ہمیں پارلیمنٹ چلانے سے بالکل بھی کوئی تعرض نہیں ہونا چاہیے. اینڈ I'll bear out راجہ پرویز اشرف صاحب کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ اس وقت جس کے مناظر ہم سارے یہاں دکھا رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے، تو جب ہم کہتے ہیں عربی میں جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ
अन्नास अला दीन मलूकहिम, कि लोग अपने बड़ों के तरीके पे चलते हैं, तो क्या तरीका है जो हम फिर कौम के 22 करोड़ लोगों के लिए पैगाम की सूरत में भेज रहे हैं? इस पे भी बैठ के हम बात करें। और आखिरी बात, जहां एक नुक्ता उठाया अपोजिशन ने, उस पे मैं उनको ज्वाइन करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वो बात करना चाहते हैं टिड्डी दल पे, हुकूमत तैयार है टिड्डी दल पे बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि शुगर रिपोर्ट पे बात करना चाहते हैं। ये शुगर रिपोर्ट इस वजीर आजम की वजह से, इस काबीना और इस गवर्नमेंट की वजह से जनरेट हुआ है, उस पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त 3 नुक्ते दूसरे उठाए, एक एक नुक्ते पे बात करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना मुद्दा सामने रखा। मैं उनको दावते फिक्र सिर्फ एक नुक्ते की देता हूं, ये पांचों के पांचों मिनिस्टर अलहदा, वजारतें अलग अलग हैं जिन पे आप बात करना चाहेंगे। बाकी जब मंडे को बैठेंगे तो आपसे बात करेंगे दोबारा। अल्लाह ताला इस मुल्क को और इस मुल्क के हर शहरी, हर खानदान, हर बच्चे, हर बुजुर्ग और हर नौजवान को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। थैंक यू।